جی اس وقت ہم موجود ہیں معروف صحافی اور تجزیہ نگار سلیم صافی صاحب کے ساتھ. ان کے ساتھ ملک میں جو ابھی پولیٹیکل ارینا ہے اس کے اوپر اس کے ساتھ گفتگو کریں گے. صافی صاحب آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے سوال تو یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا رپورٹ آیا کہ پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی ہے, لیکن فردوس اشکاواں جو ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں ہم اس کو نہیں مانتے, کرپشن بڑی نہیں ہے. جبکہ دوسری طرف شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی پروجیکٹ ہی نہیں کیا 18 مہینے میں, تو کرپشن کہاں سے آئی. تو اس کا آپ کا انپٹ اس پہ کیا ہے؟ ایک تو آپ نے دونوں اتنی مستند شخصیات کا حوالہ دیا کہ ان دونوں کی شخصیت پہ خود ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ آنی چاہیے کہ کتنے کام ان کے جعلی ہوتے ہیں اور کتنے کام ان کے حقیقی ہوتے ہیں. دوسرے دیکھیں, یہی چیز پہلے سے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جب سوسائٹی مجموعی طور پر انحطاط کا شکار ہو اور جب کوئی ادارہ بھی اپنا کام صحیح طریقے سے نہ کر رہا ہو تو صرف شخصیات کے بدلنے سے کرپشن ختم نہیں ہو سکتی. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ تو اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کرپٹ تھی اور مسلم لیگ نون کی حکومت کرپٹ لوگوں کی تھی, مسلم لیگ قاب کے بارے میں بھی یہ الزام تھا, تو پی ٹی آئی میں تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ سب جمع ہو گئے ہیں نا, تو ظاہری بات ہے کہ پھر تینوں کے حصے کی کرپشن بھی ادھر جمع ہوئی ہوگی. تو اس لیے کیونکہ تینوں میں جدھر جس پہ کیسز تھے جن کا ماضی داغدار تھا تو وہ نیب سے اور احتساب سے بچنے کے لیے ادھر آ گئے. تو اب اگر کسی جماعت میں ملک کی 3 بڑی جماعتوں کے کرپٹ جمع ہو گئے ہوں تو ان کی حکومت کیسے کرپشن ختم کر سکتی ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ کرپشن پاکستان میں کیوں ہے, کیونکہ پاکستان میں ریئل ٹرم میں جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ جمہوریت یہ ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ حقیقی معنوں میں سپریم ہو اور وہ حکومت اور اداروں پہ نگرانی کا کام بھی کرے اور اس کے محاسبے کا کام بھی کرے. اس حکومت میں پارلیمنٹ سب سے زیادہ بے اختیار پارلیمنٹ ہے. پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جوڈیشری آزاد ہو, تو جوڈیشری کے خوف سے جو مختلف ادارے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کرپشن سے دور رکھتے ہیں. اس دور میں جوڈیشری کی کریڈیبلٹی کو کتنا مجروح کیا گیا. پھر تیسرا جمہوریت بھی کہ آزاد میڈیا ہوتا ہے, وہ اب اس دور میں میڈیا کا کس طرح گلا دبایا گیا. تو یہ وہ حکومت تھی کہ لوگ تو وہی تھے جو پیپلز پارٹی کے دور میں تھے, جو مسلم لیگ کے دور میں تھے, جو مشرف کے دور میں تھے, لیکن ان کا میڈیا کا خوف بھی ختم ہو گیا تھا, ان کا جوڈیشری کا خوف بھی ختم ہو گیا تھا, اور ان کے پارلیمنٹ کی اکاؤنٹیبلٹی کا خوف بھی ختم ہو گیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک درجے یہاں پہ اس لیے ہم گئے ہیں کہ اس سے ایک روز پہلے جو اکانومسٹ کے جو جمہوریت کے انڈیکس کی رپورٹ آئی تھی تو اس میں کہا گیا تھا کہ جمہوریت اور انسانی آزادیوں میں پاکستان پچھلے سال میں پیچھے گیا ہے. تو جب آپ جمہوریت میں اور انسانی آزادیوں میں اور آزادی اظہار میں پیچھے جائیں گے تو آپ اوپر فرشتوں کو بھی بیٹھا دیں, آپ پھر بھی کرپشن میں آگے جائیں گے. اور اگلے دن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں اس کی تصدیق ہو گئی. آخری سوال, پرائم منسٹر صاحب کے 2 اسٹیٹمنٹ 2 مواقع پہ آئے. پہلا اسٹیٹمنٹ جو اس نے دیا تھا اس نے کہا کہ میڈیا کے اندر مافیاز بیٹھے, اور کل پرسوں کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ کہتے کہ ملک کے حالات بالکل ٹھیک ہے, بس لوگ جو ہے نا اخبارات نہ پڑھے اور ٹی وی نہ دیکھے. تو واقعی ملک کے حالات ٹھیک ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ کاش پچھلے 5-6 سالوں میں لوگ ٹی وی نہ دیکھتے اور اخبار نہ دیکھتے تو آج عمران خان کی حکومت اس قوم کے سروں پہ مسلط نہ ہوتی. کیونکہ میڈیا ہی تھا, اور جس میں میرا اپنا گروپ بھی شامل تھا, کہ انہوں نے عمران خان کو مسیحا کے طور پر پیش کیا, گھنٹوں ان کے جلسے دکھانا, ان کے فرینڈلی انٹرویوز. پاکستان کے کسی لیڈر کے اتنے فرینڈلیز اور پلانٹڈ انٹرویوز نہیں ہوئے ہیں جتنے عمران خان کے ہوئے ہیں. ان کی خاطر دوسروں کو چوروں کے طور پر مشہور کیا گیا, ان کی غلطیوں سے سر پہ نظر کی گئی اور دوسروں کی چھوٹی غلطیوں کو بڑھایا گیا. تو وہ جو غالباً حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر پہ سے ڈرو, اس لیے میڈیا کو یقیناً اب عمران خان صاحب کے شر سے ڈرنا چاہیے. اور بعض اوقات ہمارا بھی کہ ٹھیک ہے میڈیا نے جو کچھ کیا شاید اس کو اپنے کیے کی وہ سزا مل رہی ہے. دوسری بات, وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی میڈیا نہ دیکھو, تو ٹھیک ہے نہ دیکھیں, ہمارا کیا بگڑے گا. لیکن اگر میڈیا نہ ہو تو اس کا وزیر خزانہ پھر بھی یہ سمجھ رہا ہوگا کہ ٹماٹر 17 روپے کلو ہے, کیونکہ اس کی اپنی رپورٹوں میں تو یہ چیز آ رہی تھی نا کہ ٹماٹر 17 روپے کلو ہے. یہ تو میڈیا نے پھر ان کو بتا دیا کہ نہیں, گراؤنڈ پہ ٹماٹر کتنے کا ہے. اگر میڈیا نہ ہو تو فردوس اشکاوان کی انفارمیشن پھر بھی یہی ہوگی کہ آٹا 5 روپے کلو میں مل رہا ہے.
تو ٹھیک ہے، اگر عمران خان اسی طریقے سے حکمرانی کرنا چاہتے ہیں تو فبیہا کر لیں. بہت شکریہ صافی صاحب، تھینک یو سو مچ.